السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، امابعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے رمضان المبارک کے موقع پر خطبات محمدی صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے رمضان کا تیسرا خطبہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بہتے دریا، گہرے سمندر، اونچے پہاڑ، بچھی ہوئی زمین، بلند آسمان، پھیلے ہوئے میدان، جھومتے ہوئے درخت، لہلہاتے ہوئے سبزے، کھلتے ہوئے غنچے، اڑتے ہوئے پرندے، چرتے چرند، سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں، آسمانوں کے رہنے والے فرشتے، اولاد آدم کے رہنما پیغمبر، ہر وقت جس کی تعریف و توصیف کے بیان میں ہے، ہر وقت جس کی کبریائی اور عظمت کے اظہار کے بیان میں، ہر وقت جس کی عبودیت اور غلامی کے اقرار میں، ہر وقت جس کی تسبیح و تکبیر میں لگے ہوئے ہیں، وہ رب العالمین ہے جس کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، جو حقیقی شہنشاہ ہے، جس کی جنس و کفو کا کوئی نہیں، جس کے ساتھ شریک و ساجی کوئی نہیں، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، جس نے سب کی روزیاں اپنے ذمہ لیں۔ جنگلوں میں آزاد رہنے والے ہاتھی شیر ہوں، سوراخوں میں رہنے والے مکوڑے اور چیونٹیاں، سمندروں کی تہہ میں بیٹھی ہوئی بے شمار مچھلیاں، ماں کے پیٹ کے اندر کے بچے جس کی دی ہوئی روزیاں کھا رہے ہیں، جو وہاں انہیں پالتا پوستا اور پیدا کرتا اور بڑھاتا ہے۔ اس بے شمار لاتعداد ان گنت مخلوق میں سے کسی کو بھی جو نہیں بھولتا، پیٹ کے بل سرکنے والے، 2 پاؤں یا 4 پاؤں پر چلنے والے، پروں کے بل اڑنے والے، سب کے سب اس کی مخلوق و مرزوق۔ اے اس قدر زبردست شان والے، اے شہنشاہت والے، اے حاکم مطلق، اے سب کو زبان و جسم و جان دینے والے، اے سب کی نگرانی کرنے والے، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی کے قائل ہیں، تیری عظمت و شان و شوکت و آن کو مانتے ہیں۔ الہی کسی وقت تیری حمد کے بیان میں کمی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما۔ تجھ جیسے سب تعریفوں کے مستحق خدا کی بڑائی اور رحم، تجھ جیسے سب تعریفوں کے مستحق خدا کی بڑائی ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، تاہم ہماری زبانوں پر یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے والے، اپنے آخری رسول پر درود و سلام نازل فرما، والی شفاعت و امائے والے، مقام محمود والے، شفاعت عامہ والے، سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھنے والے، سب سے پہلے تجھ سے دعا کرنے والے، سب سے پہلے شفاعت کے لیے اٹھنے والے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے، اپنے سب سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے سلام پہنچا۔ ہماری گواہی ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرا سارا دین پہنچایا، ہماری پوری خیر خواہی کے حق کی رسالت ادا کیا، تیری خوشنودی کے تمام کاموں کو کر کے، دکھلا کر، بتلا کر، کہہ کر، سن کر ہمیں رغبتیں دلائیں، تیری نامرضی کے تمام کاموں سے الگ رہ کر، ان سے ڈرا دھمکا کر، انہیں جتا بتا کر، انہیں دکھا سنا کر، ان سے روک کے، ان سے منع کر کے ہمیں اس سے روکا۔ پس تو ہمارے اس نبی کو، اپنے حبیب کو ہماری طرف سے بہترین بدلے عنایت فرما۔ خدایا جو ثواب و اجر تو نے کسی امت کی طرف سے اس کے نبی کو دیا ہو، اس سے بہت بہتر، اس سے بہت افضل، اس سے بہت بڑھ کر اجر و ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی ابراہیم وابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ مسلمانوں، آج چو طرف نور کا سما ہے، زمین نور کا آسماں ہے،
اونچے مسکرا رہے ہیں، گل کھلے جا رہے ہیں، شجر و حجر تسبیح خواہ ہیں، حور و ملک مستگویا ہیں، جنت کے دروازے مفتوح ہیں، جہنم کے دروازے مسدود ہیں۔ مسلمان سب کے سب مسرور ہیں، ان کے دل پر نور ہیں۔ سب نے سن لیا ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے، یہ مہینہ باعث غفران ہے، رحمت حق کے خزانے چوپٹ کھل رہے ہیں، مجرموں کے دفتر گناہ آب مغفرت سے دھل رہے ہیں، سمک سے تاسما اور سریا سے تابع سرا رحمت حق کا ظہور ہے، سرکش شیاطین کا غلبہ یک لخت کافور ہے، اسما کا ہر دن روز عید ہے، ہر ساتھ ساتھ سعید ہے، ہر رات نور مفور ہے، بلکہ گویا کوہ طور ہے، ہر صبح نور کا ظہور ہے، ہر وقت رحمت خدا کا نزول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمتیں عطا فرمائے اور اپنے عذابوں سے بچائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ماہ مبارک کا پہنچا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جا رہا ہے۔ جو دن جاتا ہے کم ہوتا ہے، پس کمر باندھ لو، عبادت میں سستی اور کمی نہ کرو، دعائیں بکثرت کرو، صدقہ و خیرات میں سبقت کرو، روزے کا ادب کرو، ذکر اللہ بہت کرو، تلاوت قرآن میں ہر وقت مشغول رہو۔ کسے خبر ہے کہ آئندہ اس ماہ مبارک کو کون کون دیکھے گا؟ بہت سے وہ جو گزشتہ اس ماہ میں ہم میں تھے، آج نہیں۔ خدا ان کی مغفرت کرے، ان کی قبروں کو پر نور کرے، اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں اپنے ہاں کی پاکیزہ مہمانی میں رکھے، آمین۔ پس ہمیں بھی چاہیے کہ ہر ساتھ کو اپنی آخری ساتھ سمجھیں، باران رحمت کے لیے ایسے موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اب ادب سے سنو، میں تمہیں اس ماہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سناؤں۔ ایک غزوے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں، لشکر محمدی آپ کے ساتھ ہی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، ایک صاحب روزے سے ہیں لیکن اب ان کی بری حالت ہے، ان کے لیے چھپر بنایا گیا ہے، لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ بے چین ہیں۔ یہ مجمع دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے ذکر کیا کہ روزے دار ہے، شدت گرمی کی وجہ سے بے تاب ہے۔ اسی وقت آپ نے مجمع کو مخاطب فرما کر فرمایا، یعنی سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں، خدا کی رخصت کو قبول کرو۔ پس باوجود سخت تکلیف ہونے کے پھر بھی رخصت خدا پر عمل کرنے کو جائز نہ جاننا کوئی اچھائی نہیں۔ ہاں ایسا نہ ہو تو سفر میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، گو نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، واللہ عالم۔ ماہ رمضان شریف میں ممبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا، جس میں فرمایا، اس ممبر پر کھڑے ہونے تک مجھے لیلۃ القدر کا علم تھا، لیکن اس وقت میں تعین بھول گیا۔ اب میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ رواہ طبرانی فی الکبیر۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ 23ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مجمع میں یہ بیان فرمایا، من احب ان یقوم مان هذه لیلۃ فلیقم، طبرانی کبیر۔ تم میں سے جو بھی آج کی رات ہمارے ساتھ قیام اللیل کرنا چاہے وہ کر لے۔ چنانچہ آپ نے نماز شروع کی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ تہائی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ختم کی اور لوٹے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں نے کہا، حضور آج تو ساری رات ہی آپ نماز پڑھاتے۔ آپ نے فرمایا، سنو، جو امام کے ساتھ نماز میں شامل رہا یہاں تک کہ امام نے نماز ختم کی تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت فلتان بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم سب حضور کے انتظار میں جمع ہو کر بیٹھے، جو آپ تشریف لائے غصہ چہرے سے ظاہر تھا، دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر ہم سے فرمایا، لیلۃ القدر کون سی رات ہے اور مسیح دجال کون ہے؟ یہ چیز مجھ پر واضح ہو چکی تھی اور میں چلا کہ تمہیں بھی بتلا دوں۔ دیکھا کہ مسجد میں دو شخص لڑ جھگڑ رہے ہیں اور شیطان ان کے درمیان ہے، میں ان کا جھگڑا مٹانے میں مشغول ہو گیا، وہ بات دل سے ہٹ گئی۔ اب سنو، لیلۃ القدر کو تو آخری دہے میں تلاش کرو، اور دجال چکلی پیشانی والا، مٹی ہوئی آنکھ والا، چوڑے سینے کا ہے، یوں سمجھو جیسے تم میں عبد العزیٰ بن قطن ہے۔ رواہ صاحب مجمع الزوائد۔ ماہ رمضان کے متعلق کچھ خطبے آپ نے سن لیے، کچھ اور بھی سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ماہ رمضان میں تراویح کی نماز با جماعت مسجد میں پڑھائی، دوسری رات بھی نماز پڑھائی۔ پہلی رات کی خبر چونکہ لوگوں کو ہو گئی، اس لیے اس رات نمازی بہت زیادہ تھے، پھر تیسری رات بھی آپ نے نماز پڑھائی۔ کل سے بھی زیادہ صحابہ تھے۔ چوتھی رات کو چونکہ یہ خبر مشہور ہو چکی تھی، اس قدر لوگ حضور کے ساتھ تراویح ادا کرنے کو آئے کہ مسجد میں جگہ نہ رہی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کو نہ اترے۔ لوگ کہتے بھی رہے کہ نہ جانے آج کیا بات ہے، آپ بھی ان کی باتیں سنتے رہے۔ صبح کے وقت آپ لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا، اے لوگوں، میں تمہاری باتیں برابر سنتا رہا، لیکن محض اس ڈر سے کہ کہیں رمضان المبارک کا قیام تم پر فرض نہ ہو جائے،
تمہاری طرف نہ نکلا۔ رواہ احمد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی 23ویں شب ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہائی رات تک قیام کیا۔ زاں بعد آپ نے ہمارے مجمع کو مخاطب فرما کر فرمایا جہاں تک میرا خیال ہے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ابھی آگے ہے۔ اب 25ویں رات آپ نے پھر ہمیں با جماعت نماز پڑھائی یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ آج بھی بعد از فراغت آپ نے ہم سے فرمایا جس رات کی تلاش میں تم ہو یعنی لیلۃ القدر غالباً وہ ابھی اور بھی آگے ہے۔ اب آئی 27ویں رات۔ اس رات کو تو رات بھر آپ ہمیں نماز پڑھاتے رہے اور بعد از نماز کچھ نہ فرمایا۔ رواہ الامام احمد فی مسندہ۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب کے ٹھیک غروب ہو جانے تک کھانے پینے اور جمع وغیرہ سے ایمانداری اور نیک نیت کے ساتھ بچنے کا نام روزہ ہے۔ آسمان کے مشرق کی جانب ایک روشن دھاری دھاگے کی طرح ظاہر ہوتی ہے اور پھر وہ آسمان کے کناروں میں پھیلتی جاتی ہے۔ صبح صادق یہی ہے۔ اس سے کچھ پہلے بھی سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو بھیڑیے کی دم کی مانند ہوتی ہے اور اوپر کو چڑھتی اور پھیلتی جاتی ہے۔ یہ صبح کاذب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ روزہ تر کھجوروں سے افطار کرے اور اگر نہ پائے تو خشک کھجوروں سے، اگر یہ بھی نہ ہو تو پانی کے گھونٹ سے۔ مومن کے لیے کھجور بہت اچھی سحری ہے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت پڑھ کر بسم اللہ کہہ کر روزہ کھولے، یعنی اے پروردگار میں نے خاص تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے عطا فرمائے ہوئے رزق پر افطار کرتا ہوں۔ افطار کے بعد یہ دعا پڑھے ذهب الظلم وتبتلك عروق وثبت الاجر۔ انشاءاللہ الحمدللہ پیاس بجھ گئی اور رگیں آسودہ ہو گئی اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ روزہ اختیار کر کے مغرب کی نماز پڑھے، احتلام ہو جانے، خود بخود کے آنے اور نکسیر پھوٹنے اور دانتوں یا مسوڑوں سے خون نکلنے یا بھولے چوکے کھا پی لینے اور کوئی چیز بلا قصد حلق میں چلے جانے اور تھوک نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس شخص کو ضعف کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جانے کا خوف نہ ہو اس کو چونکیں پچنے اور سینگی لگوانا اور دوسروں کو لگانا جائز ہے۔ روزہ کی حالت میں جس وقت اور جس طرح کی چاہے مسواک کر سکتا ہے۔ اسی طرح روزہ دار کو سرما لگانا، تیل ڈالنا، عطر ملنا، گرمی کی وجہ سے نہانا یا سرد پانی ڈالنا، کلی کرنا بھی جائز ہے۔ روزے کی حالت میں تلاوت قرآن بکثرت کرتا رہے، دعا و استغفار پڑھتا رہے، صدقات و خیرات میں سبقت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے اور کسی سائل کو محروم نہ پھیرتے اور چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے اور بکثرت تلاوت قرآن اور نوافل اور احسان اور ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ جس شخص کے ذمہ فرض غسل باقی ہو اور صبح صادق ہو جائے وہ نہا لے اور اپنا روزہ پورا کر لے۔ اس مہینے میں آپ 2 اذانیں کہلواتے تھے۔ پہلی اذان پچھلی رات میں صبح صادق ہونے سے پیشتر اور دوسری صبح صادق کے بعد۔ پہلی اذان سے یہ مقصد ہوتا تھا کہ تہجد گزار لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سحری کا وقت آ گیا، وہ تیاری کر کے کھا پی لیں، اس طرح سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو جائیں اور کھانے پینے کا بندوبست کر لیں۔ دوسری اذان سحری موقوف کرنے اور نماز صبح کے لیے آنے کی اطلاع ہوتی تھی۔ پہلی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہ کہنا چاہیے۔ ان دونوں اذانوں کے لیے 2 مؤذن الگ الگ مقرر ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو شک و شبہ نہ ہو۔ افسوس نہ جانے ہمارے بعض بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کو سنت کے خلاف میں کیا لطف آتا ہے۔ وہ اس اذان سے تو چڑھتے ہیں اور اس کے عوض کہیں توپ چلتی ہے، کہیں نکارے پھٹتے ہیں، کہیں گولے چھوٹتے ہیں، حالانکہ یہ جملہ امور خود تلاشیدہ ہیں۔ سنت صرف آزان دینا ہے۔ بچوں کو بھی جب وہ کسی لائق ہو جائیں روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے روزے شروع کرا دیے جائیں۔ پہلے روزہ کی تقریب میں خاص دھوم دھام سے دعوت کرنی وغیرہ حدیثوں میں نہیں آئی۔ پھر جب اس میں اسراف اور طاقت سے زیادہ خرچ ہو تو گناہ ہے۔ الغرض رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی برکتی مہینہ ہے۔ اس کا روزہ بلا عذر شرعی چھوڑنے والا کافر ہے۔ پس رمضان المبارک کے روزے ہنسی خوشی رکھو، اس کی راتوں کا قیام شوق و ذوق سے کرو، اس میں صدقہ و خیرات کی کثرت کرو، تلاوت کلام اللہ شریف بکثرت کیا کرو، دعائیں مانگنے میں زیادتی کرو، ذکر اللہ سے ہر وقت زبان تر رکھو، مسلمانوں کی خیر خواہی کا خیال رکھو، لڑو جھگڑو مت، بد نہ بولو، زبان گندی نہ کرو، نوکروں چاکروں پر تخفیف کرو۔ یہ مہینہ دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے۔ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ آؤ مل کر جناب حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس سے دعا کریں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا۔
اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم لك صمنا ولا رزقك أفطرنا فاغفر لنا وارحمنا وبارك لنا في أرزاقنا ووسع لنا في ديارنا وتقبل منا صلواتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين إنه تعالى جواد ملك بر رحیم کریم وهو ارحم الراحمین.